اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے برا، سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک جو عمل ہے، جو لفظ ہے، جو بول ہے، جو بات ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کے بارے میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، یعنی جب کوئی شرکیہ کلمہ بولا جاتا ہے، جب شرکیہ لفظ ادا کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، اس کلمات کے، اس الفاظ کی سختی، اس الفاظ کی نحوست کی وجہ سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ سر کے بل زمین پر گر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ اللہ کا کوئی بیٹا پکارا جائے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کی شایان شان نہیں ہے، اللہ کی ذات کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک شرک سے زیادہ بدترین چیز کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس بات کی بالکل بھی معافی نہیں دے گا کہ اس سے شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس شرک کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ کسی نے کیا ہوگا، جس کے لیے چاہے گا، ہر ایک کے لیے نہیں، اصول نہیں ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز وہ شرک ہے، اور سب سے بہترین کلمات وہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، کیونکہ اس الفاظ کے اندر، ان کلمات کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لا سے شروع کیا اللہ نے، لا الہ میں لا سے شروع کیا، نہیں سے شروع کیا، نفی سے شروع کیا، کہ کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کی ذات کچھ نہیں کر سکتی۔ لا سے یہ پہلے ثابت نکال دیا، ہر چیز کو نفی کر دی، ہر چیز کو دل سے نکال دیا، کہ انسان کے دل میں، ایمان والے کے دل سے ہر چیز کا خیال نکل جائے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے برے کلمات ہیں شرک کے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کلمات ہیں توحید کے۔ اب ایک وقت ایسا تھا کہ صرف یہ چیزیں، شرک اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ غیر مسلموں میں پایا جاتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں، صرف کہتے ہیں کہ رسمی طور پہ ایک صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے، کوئی تفریح حاصل کرنے کے لیے کہہ لیں، تفریح حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ اور جبکہ حدیث میں آتا ہے الرضا بالکفر کفر، اگر کوئی آدمی کفر کی کسی بات سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ یعنی کسی کفر کی، شرک کی کوئی بات ہے جس میں ایک واضح طور پہ بات ہے کہ کرسمس کو منانا، اس کے بارے میں پوسٹ بھیجنا، اس کے لیے کچھ کام کرنا، اگر کوئی آدمی اس سے خوش ہوتا ہے تو گویا کہ یہ بھی کفر میں شامل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت ہی زیادہ معتدل مذہب بنایا، اس کے اندر افراط اور تفریط سے بالکل دور افراط اور تفریط سے اس کو بالکل دور رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ خاص معاملات فرمائے۔ ان معاملات کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی کو کچھ بنا لیا، لیکن اسلام کا کیا عقیدہ ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے ایمان کا کیا حصہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں باقی چیزیں ضرور معلوم ہیں کہ عیسائی ایسے کرتے ہیں، ان کی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ کرتے ہیں اور اس میں ہم بھی شریک پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے، جو تو ان کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بغیر والد کے والدہ کے پیدا کر سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام جو کہ بیت المقدس کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال کی طرف تھیں، بالکل لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں، اللہ رب العزت نے اپنا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، ایک نبی کو بھیجنا تھا جو کہ ایک معجزے کے ذریعے ہوگا۔ کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، ایک آدمی نظر آیا، ایک آدمی نمودار ہوا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام گھبرا گئی، کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، اللہ تو کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ قال انما انا رسول ربک، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک سمجھدار لڑکا دینے کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، کہ میرے لڑکا کہاں ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، نہ میں نے کوئی بغاوت کی، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ قال کذالک، اسی طرح ہوگا، جیسے تو نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی بغیر کچھ کیے کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا القاہا الی کلمۃ اللہ القاہا الی مریم، روح جو پھونکی اللہ رب العزت نے وہ کن کے ذریعے پھونکی، وہ لفظ کے ذریعے پھونکی۔ پھر فحملتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد فاجاءها المخاض، پھر ولادت کا وقت آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کے نزدیک، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حمل کے اور ولادت کے درمیان کوئی وقفہ نہیں تھا۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، بہت بری کیفیت تھی تکلیف کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ولادت ہوئی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، پہلی کتابوں میں چپ کے روزے کا بھی الگ ثواب تھا، یعنی کوئی بات نہیں کرنی دن میں، تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو فاتت به قوما تحملوا، لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، یا مریم تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تو لقد جئت شیئا فریا، یہ بہت برا کام کر کے آئی ہو تم۔ تو فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ میں تو خاموش ہوں، میرا چپ کا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم، کیسے اس سے کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو کہ ابھی تک گود کا بچہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ظاہر فرمایا۔ پہلا معجزہ بغیر والد کی ولادت، دوسرا معجزہ کہ ابھی پیدا ہوا بچہ گود میں بات کر رہا ہے، وہ بھی فصیح زبان میں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، کتاب عطا کی ہے، انجیل عطا کی، وجعلنی نبیا، یہ آنے والی باتیں جو ہونے والا ہوگا، جو ہونے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ولادت کے وقت ہی بتا دی۔ وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا ہے چاہے میں جا بھی ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے پرورش فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بنی اسرائیل میں دو فرقے بن گئے، ایک فرقہ عیسیٰ علیہ السلام سے کا دشمن ہو گیا، دوسرا فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ جو دو دشمن ہو گیا انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، منصوبہ بنا کر انہوں نے کہا کہ اس وقت میں فلاں آدمی دو جائیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو صلیب پہ لٹکا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ آیا، جب وہ آدمی داخل ہوا، وہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ہی انہوں نے صلیب پہ ٹانگا ان کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ اس بات میں اشتباہ میں ہے، کیونکہ جو آدمی اندر داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس پر نازل کر دی۔ جب باہر آیا لوگوں نے بولا یہی تو عیسیٰ ہے، اسی کو پکڑ کے ٹانگ دیا۔
بر رفعہ اللہ الیک، یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ یہ اسلام کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے قبل، عیسیٰ علیہ السلام دجال سے قتال کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام شراب کو عیسائیوں میں حرام کریں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی غیر مسلم عیسائی مذہب والے ہیں وہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اٹھانا یہ برحق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا عیسائیوں نے اس کے بعد افراط اور تفرید سے کام لیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے تھے انہوں نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی یہودیوں نے۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے ایک دن بنا لیا، جی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود ساختہ ایک دن بنا لیا کہ اس میں ولادت ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوشی منائیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ اس خوشی منانے میں خوشی کا اظہار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز وہ شرک ہے، اللہ کی ذات سے کسی کو شریک کر لینا۔ جیسے میں نے شروع میں آیت سنائی اور میں دوبارہ سناتا ہوں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اگر شرکیہ کلمہ بولا جائے گا تو زمین اور آسمان پھٹنے کے قریب ہو جائیں گے، اور وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک شرکیہ کلمہ ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کا کوئی بیٹا پکار لیا جائے۔ تو اس لیے یہ کلمات کہنا کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی غیر مسلم کو مبارکباد دینے کے لیے کہ بھئی تمہاری عید ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کتنا ہی اس کے لیے ہیلے بہانے نکال لیں، جی یہ تو دل جوئی کے لیے ہے، یہ تو ان کی عید ہے، ان کی خوشی ہے۔ ان کی خوشی ضرور ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے کفر ہے وہ۔ چاہے ان کی خوشی قتل میں ہوگی تو کیا ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں گے؟ ان کی خوشی چوری میں ہوگی، کیا ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں گے؟ تو جس طرح ان کی خوشیوں میں، غلط چیزوں کی خوشیوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان کے کفر کی خوشی میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے میسج کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی دعوت کے اعتبار سے ہو، چاہے کوئی سیلیبریشن کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کفر کی خوشی میں شریک ہونا بھی کفر ہے۔ الرضا، حدیث میں آتا ہے الرضا بالکفر کفر، کفر سے رضامندی کفر ہے۔ یعنی کوئی آدمی کفر کر رہا ہے، اس کو راضی ہو جانا، ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کام کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ شریک ہو جانا، یہ بھی کفر تک لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو آدمی شریک ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کفر کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرے کفر کی چیزوں میں تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی ہر چیز سے اجتناب کیا جائے، ہر چیز سے جو اس رسم کو ترویج دیتی ہے، جو اس رسم کی طرف لے جاتی ہے، جو اس شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کامل ایمان عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔